بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سلسلہ کلام حلقہ معرفت کے نام سے جاری ہے۔ بحث امامت کی شروع کی ہے، وہ بھی پہلے مرحلے میں اس بات امامت از دیدگاہ عقل، اور پھر انشاءاللہ ایسا ایسا علیکم السلام ورحمۃ اللہ بقیہ موارد بھی انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ بیان ہو جائیں گے۔ سلسلے کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ توفیق ہو کہ اس بحث کو مرحلہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ قانون بنانا مالک کا حق ہوتا ہے، اور چونکہ انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہے لہذا اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتا۔ اس انسان کا مالک خدا ہے، قانون خدا بنائے گا۔ اگر قانون خدا بنا لے اور اپنے پاس رکھ لے تب بھی انسان اپنی بقا کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو ہر انسان کو دعوت عام ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ اللہ سے قانون کو لے، تو جو اللہ سے قانون کو لے لیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور اگر وہ نبی قانون کو لے کے اپنے پاس ہی رکھ لے، بشریت تک نہ پہنچائے، بشریت اپنی سعادت کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ لہذا دوسرے مرحلے میں قانون کو بشریت کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو قانون کو بشریت کے اندر رائج کرتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور قانون عام کرنے کے بعد اگر اس قانون کو نافذ نہ کیا جائے تب بھی بشریت کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اور جو قانون کو بشریت کے اندر نافذ کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ اگر مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں، مثلا فرض کریں ابھی آپ بشریت جیسے بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، اگر یہ ٹریفک کے قوانین نہ ہوں تو گاڑیوں کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ قانون ہونا چاہیے۔ اگر ٹریفک کا قانون بن جائے اور جتنے ڈرائیور ہیں ان کو قانون معلوم نہ ہو اور ان تک نہ پہنچایا جائے تب بھی امنیت ممکن نہیں ہے۔ اگر ڈرائیوروں کو قانون دے بھی دیا جائے اور ان کو معلوم بھی ہو جائے اور ایک ایسا شعبہ بنام ٹریفک پولیس اس پر نظارت نہ کرے تب بھی امنیت محقق نہیں ہوتی ہے۔ وہ بالآخر اسی ٹریفک قوانین سے انسان ان تین مراحل کو سمجھ سکتا ہے۔ اس پوری بشریت کو جادہ ہدایت پہ گامزن کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، ابلاغ کی ضرورت ہے، نفاذ کی ضرورت ہے، اور ہر ایک شعبے سے ایک منصب وجود میں آتا ہے، اور وہ منصب وہ بھی خداوند عالم کا حق ہے۔ یہاں سے امامت کا دوسرا رخ شروع ہو جاتا ہے کہ امامت کو کہاں پہ بحث کرنا چاہیے، یعنی اگر امامت اور امام کو معین کرنا یہ اللہ کا حق ہے تو پھر اس کی بحث کہاں پہ ہونی چاہیے، اصول دین میں یا فروع دین میں؟ آپ کتب فقہ اٹھا کر دیکھ لیں اہل سنت کی کہ جہاں جہاں انہوں نے امامت کی بحث کو بیان کیا ہے فروع دین کا حصہ بیان کر کے فروع دین میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، جبکہ امامیہ مذہب کے مطابق اب جب دیکھتے ہیں تو یہ اصول دین کا حصہ سمجھتے ہوئے اصول دین میں بحث کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کو معین کریں کہ کہاں پہ اس کی بحث ہونی چاہیے، یہ چیز معلوم ہو جائے کہ اصول دین اور فروع دین کا معیار کیا ہے، جس معیار کو سمجھنے کے بعد وہ ابحاث کو کہاں پہ بیان کریں گے۔ جب معیار مشخص ہو جائے گا ابحاث کا رخ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ایک موٹا سا فرق بیان کر دوں، باقی انشاءاللہ تفصیل آپ خود جا کر مطالعہ کریں گے، اور وہ موٹا سا فرق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو صفات و افعال الہی کا موطن ہو ان کا تعلق اصول دین سے ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق صفات خدا سے ہے یا افعال خدا سے ہے، یا مزید اس کو مختصر کر دیں، وہ فعل جو فعل خدا ہو وہ اصول دین کا حصہ ہے اور اس کو اصول دین میں بحث ہونا چاہیے۔ اور وہ چیزیں اور وہ افعال
جو انسان سے مربوط ہوں، فعل مکلف قرار پائے تو فعل مکلف ہمیشہ فروع دین میں بحث کیا جائے گا۔ اس موٹے سے اصول اور معیار کے بعد امامت کو کہاں پہ بیان ہونا چاہیے؟ واضح ہے، اگر امامت فعل انسانی ہے تو اس کو فروع دین میں بحث کرنا چاہیے، اور اگر امامت کا معین کرنا، امام کو منصوب کرنا، امام کو جعل کرنا یہ اللہ کا فعل ہوا تو پھر بس اصول دین کا حصہ بنا کر اس کو بیان ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ پچھلی بحث میں عرض کیا تھا کہ قانون اللہ کا حق ہے، تو جو قانون سے مناسب وجود میں آئیں گے وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تو جہاں پہ حق خدا کا ہو، فعل خدا کا ہو، تو فعل خدا کی گنجائش فروع دین میں نہیں بنتی۔ اللہ نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اللہ کو حج نہیں کرنا ہے، اللہ کو جہاد نہیں کرنا ہے، ان افعال کا تعلق انسان سے ہے۔ انسان نماز پڑھے گا، انسان روزہ رکھے گا، انسان حج کرے گا، انسان اعتکاف بیٹھے گا، تو جو افعال انسان سے وابستہ ہیں وہ فروع دین میں بیان ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق افعال الہی سے ہے، رزق دینا، موت دینا، حیات دینا، شفاعت دینا، شفاعت کرنا، یہ سارے افعال خداوند عالم سے مربوط ہیں، تو ان کا حیطہ بھی فروع دین نہیں ہے، اصول دین ہے۔ بس یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ امامت فروع دین کا حصہ نہیں ہے، اصول دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ فعل خدا ہے۔ نبی بنانا اللہ کا فعل ہے، رسول بنانا اللہ کا فعل ہے، امام بنانا اللہ کا فعل ہے، اور انبیاء کا کام ہی فقط ابلاغ ہوتا ہے، بنانا حتیٰ انبیاء کا کام بھی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عقلی تعلیمات کے پیرائے میں پیغمبر خاتم تک اہل سنت اور اہل تشیع میں کوئی فرق نہیں تھا، یعنی حضرت آدم سے لے کے خاتم تک یہ بات دونوں مذاہب کے ہاں متفق تھی کہ نبی و رسول و امام سب اللہ بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا کام ہے، حق خداوندی ہے۔ لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد بشر نے کیا کیا؟ یعنی مذاہب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، مذہب تسنن اور مذہب تشیع۔ بنیادی فرق ان دو مذاہب کے اندر یہاں سے آیا ہے کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد مذہب تشیع اب بھی اسی ادلہ عقلی کی بنیاد پہ امامت کو حق خدا سمجھتے ہیں، جبکہ اہل تسنن نے کیا کہا؟ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کہا کہ پیغمبر کے زمانے تک نبی و رسول امام بنانا اللہ کا حق تھا، لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اب خدا کا حق ختم ہو گیا، اب ہم جس کو چاہیں گے بنائیں گے۔ تو آخر یہ کون سی منطق ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے تک یہ خدا کا حق رہا، اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد یہ کس نے خدا سے حق کو چھین لیا؟ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یوں کہو کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اس بشریت کو امام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سب فرشتے ہو گئے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اس تشریعی میدان میں ہادی اور امام کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کہ سب اپنے مرحلہ کمال کو پہنچ گئے ہیں اس لیے ان کو امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر دوسری حالت ہے کہ ان کو آپ انسان نہ سمجھو، حیوان سمجھو، چونکہ حیوان کو بھی امام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اب ان کو امامت کی ضرورت ہے، ہم اپنا نظام خود چلاتے رہیں گے، تو یا تو ان کو دو حال سے خارج نہ کرو، یا کہو یہ ملائکہ بن گئے ہیں، مرحلہ کمال کو پہنچ گئے ہیں، یا ادھر سے اتنا انحطاط کر دو کہ یہ حیوان بن گئے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو ہادی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوب، اگر یہ انسان ہیں تو جس طرح پہلی امتوں کے اندر ان کو امام اور نبی اور رسول کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے لیے لوگ معین نہیں کرتے تھے، خدا معین کرتا تھا، تو پیغمبر خاتم کی امت بھی انسان ہی ہے اور یہ قیامت تک باقی ہی رہیں گے۔ جب یہ قیامت تک انسان ہے اور انسان ہی باقی رہیں گے، اور انسان کو رہتی دنیا تک نبی و رسول و امام کی ضرورت ہے، تو اب بھی یہ امام کا سلسلہ اور امام کو معین کرنا یہ اللہ کا ہی حق ہے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے مذہب تشیع میں اور مذہب تسنن میں۔ اور اگر پیغمبر کے بعد آج بھی ہم اس کو حق خدا سمجھیں تو اس کا مطلب اسی ڈگر پہ چلتے آ رہے ہیں جو نظام خدا نے مقرر کیا ہے، اور اگر پیغمبر خاتم کے بعد آ کر اس ڈگر کو چینج کر دیں
وہ یہیں سے مذہب تسنن وجود میں آتا ہے کہ آج کے بعد اللہ کا حق ختم، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا اور اس نے حق ہمارے ہاتھ میں دے دیا اور تفویض کر دیا، آج کے بعد یہ سلسلہ ہم بنائیں گے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ بس پہلی بات کہ امامت اصول دین کا حصہ ہے اور یہ جاری رہے گا، اور جاری رہنے کے بعد یہ اب بھی اللہ کا حق ہے، بشریت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ بشریت نہ اپنی ذات کی مالک ہے، نہ دوسروں کی مالک بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ امامت کو معین کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہیں سے دوسری بات امامت کے عنوان سے پھر وجود میں آتی ہے کہ امامت آیا منصب ہے یا مرتبہ ہے، اور یہ دو باتیں جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، کئی ایک مسائل ہیں جو مذہب کے اندر انسان حل نہیں کر پاتا اور قدم قدم پہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے معنی کر دوں، منصب کیا ہوتا ہے اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ مرتبہ ہمیشہ کمال ہوتا ہے، منصب مرتبے کے مقابلے میں کمال نہیں ہوتا۔ بے عبارت دیگر، مرتبہ وہ ہے جس سے کمال انسانی بڑھتا رہتا ہے، کمال وہ ہے جس سے انسان کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے، مرتبہ وہ ہے جو انسان کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، مرتبہ ایسا کمال ہوتا ہے جو کسی کے دینے سے ملتا نہیں اور کسی کے سلب کرنے سے سلب نہیں ہوتا، اسے مرتبہ کہا جاتا ہے، اسے کمال کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے دینے سے مل جائے اور کسی کے لینے سے ختم ہو جائے وہ مرتبہ نہیں ہوتا۔ بس یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ منصب کیا ہوتا ہے، جو کسی کے دینے سے مل جائے اور کسی کے سلب کرنے سے ختم ہو جائے اسے منصب کہتے ہیں۔ چند ایک مثالیں عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے۔ مثلا علم انسان کے لیے مرتبہ ہے یا منصب ہے؟ علم انسان کے لیے مرتبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے دینے سے نہیں ملتا ہے۔ خود جب تک آپ ذہن نہیں کریں گے آپ عالم نہیں بنیں گے، اور جب آپ عالم بنیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی ذات میں اضافہ ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، آپ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، وقار انسان کا معاشرے میں بڑھ جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے۔ پس کمال ہمیشہ انسان کے اندر قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے اور کسی کے دینے سے ملتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے جتنا علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد جو دوسرا آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا علم چوری کر سکتا ہے، آپ سے ختم کر سکتا ہے؟ ختم نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو وجود دینے میں اور اس کو ختم کرنے میں میرا ارادہ اور اختیار شامل ہو وہ میرے لیے کمال حساب ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کو وجود دینے میں میرا ارادہ اور اختیار شامل ہوگا وہ میرا کمال ہوگا، اور جس میں میرا ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوگا وہ میرا کمال بھی نہیں ہوگا۔ یا بے عبارت دیگر، جو دینے سے نہ آئے اور کسی کے لینے سے ختم نہ ہو وہ مرتبہ کہلاتا ہے، وہ کمال انسانی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ ایک بات ہے فقہی، انشاءاللہ آپ اس کو بہتر انداز سے سمجھتے ہوں گے مجھ سے۔ نماز میرے لیے کب کمال ہے؟ جب میں پڑھوں۔ میرے پڑھنے سے نماز کا کمال دوسرے کے وجود میں سرایت نہیں کرے گا۔ نماز پڑھ کر جس کمال پہ میں پہنچوں گا وہ کمال دوسرا مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے نماز میرے لیے کمال ہے۔ روزہ میں رکھتا ہوں، میرے رکھنے سے میرے کمال میں مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے جس میں میرا ارادہ اور اختیار شامل ہے، بس یہ میرے لیے مرتبہ بنتا ہے، میرے لیے کمال بنتا ہے۔ اور دوسرے کو حق بھی تکویناً حق نہیں کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آپ عبادت کی جس منزل پہ ہیں دوسرا آپ کی عبادتوں کو چھین نہیں سکتا، چوری نہیں کر سکتا، سلب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا مرتبہ بنی ہوئی ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ دوسروں کے اندر تو توان نہیں ہے کہ وہ ان کمالات کو ختم کر سکیں، اور حتیٰ خالق کائنات بھی یہ مرتبہ چھین نہیں سکتا ہے۔ چھین نہیں سکتے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قدرت نہیں رکھتا۔ کیوں چھینے گا؟ آیا بخل ہے، حسادت ہے؟ کس بنیاد پہ کمال کو ختم کرے گا؟ نہ خدا کے اندر بخل ہے، نہ حسادت ہے، اور نہ ہی کوئی
تقابل میں خدا کو خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ آگے نکل گیا تو کل کو میرے لیے خطرہ بن جائے گا، اس لیے وہ سلب نہیں کرتا ہے۔ خوب ایک ہی طاقت ہے جو اس کو وجود میں لا سکتی ہے، اور وہ میں خود ہوں، اور وہی طاقت ہے جس کو ختم بھی کر سکتی ہے، اور وہ بھی میں خود ہوں۔ یعنی وہ کمال جو میں نے زحمت کر کے اپنے اندر پیدا کیا ہے، اس کمال اور مرتبے کو اپنے ہی اعمال سے میں خود ہی ضائع کر سکتا ہوں، دوسروں کو حق نہیں پہنچتا۔ لہٰذا اسی لیے اسلام نے کیا کہا، جب کمال پیدا کر لیتے ہو تو کمال کو محفوظ رکھو، کمال کو ضائع، اپنے مرتبے کو ضائع نہیں کرو۔ کیسے ضائع کرتا ہوں؟ کبھی غیبت کر کے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی تہمت لگا کے، یہ اپنا مرتبہ کمالی میں دن بدن ختم کرتا رہتا ہوں، ہے نا؟ غیبت کے لیے کہ جب غیبت کرتے ہیں تو جتنے کمالات اور حسنات اور نیکیاں ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ جس کی کر رہے ہوتے ہیں اسی کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح علمی میں تقاص قہری۔ تقاص قہری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شخص یہ جو معاشرے میں محترم ہے، صاحب عزت ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ معاشرے کے اندر اس کی عزت اور احترام کو غیبت کر کے ختم کیا ہے، اس کی حیثیت کو ضائع کیا ہے، اور اسی حیثیت کا جبران کرنے کے لیے خالق کائنات نے یہ قانون رکھا ہے کہ اگر تم اس کی آبرو ریزی کرو گے اس کے مقابلے میں، تمہارا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا، تم خود معاشرہ انسانی کے اندر گر جاؤ گے۔ بس غیبت کرنے سے میں اپنے نامہ اعمال کو خود ہی ختم کرتا ہوں۔ بلعم بااورا مرتبے اور کمال میں وہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ مستجاب الدعویٰ تھا، لیکن اپنے ہی عمل سے اس نے اپنے مرتبے کو ختم کر دیا۔ پس مرتبہ وہ ہوتا ہے جس میں میرا ارادہ اور اختیار شامل ہوتا ہے، وہ مرتبہ کہلاتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کے دینے سے ملتا نہیں اور کسی کے سلب کرنے سے سلب نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں آئے لفظ منصب۔ منصب کہیں، عہدہ کہیں، ذمہ داری کہیں، پوسٹ کہیں، فرق نہیں کرتا ہے، یہ متعدد الفاظ ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ منصب کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا اور اپنے ارادے اور اختیار سے اس پہ فائز بھی نہیں ہوتا، کسی کے دینے سے مل جاتا ہے اور کسی کے سلب کرنے سے چھن جاتا ہے، وہ منصب کہلاتا ہے۔ مثال، ملک چلانا ہے، ملک چلانے کے لیے آپ ووٹنگ کرتے ہیں، ووٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک شخص کو صدر مملکت بنا دیا۔ وہ یہ صدر مملکت کیا ہے؟ منصب، عہدہ، پوسٹ۔ ملی کہاں سے ہے؟ لوگوں کے ووٹ سے۔ وہ لوگوں نے ووٹ دیے، یہ بن گئے۔ وہ بعد میں اگر لوگوں نے کہا کہ تم اس اہل نہیں ہو تو اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب صدر مملکت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہی مناصب کو اپنے کمال کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اشتہاروں پہ کیا لکھتے ہیں جی؟ وزیر اعظم، یا بیچارہ اگر خل ہو جاتا ہے تو پھر لکھتے ہیں سابق وزیر اعظم، اور اگر زمانہ زیادہ گزر جائے تو کہتے ہیں اسبق وزیر اعظم۔ یہ کیا ہے؟ وزیر اعظم سے تو انسان کی حیثیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے دینے سے مل جائے اور دوسروں کے سلب کرنے سے ختم ہو جائے اور سلب ہو جائے، وہ منصب کہلاتا ہے۔ پس منصب میں انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا ہے۔ خوب، اب سوال، امامت مرتبہ انسانی ہے یا منصب انسانی ہے؟ اگر ہم نے کہا کہ امامت مرتبہ انسانی ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ پھر بشریت کے اندر اس کمال کو عام ہونا چاہیے، اور ہر زمانے میں انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کوشش کرتے ہوئے اس مقام پہ فائز ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے طول تاریخ میں ایسی شخصیات دیکھی ہیں جو عبادت و مرتبہ و کمال کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھیں، لیکن ان مناصب سے محروم تھیں، یعنی منصب ان کے پاس نہیں تھا۔ جیسے کہ جناب مریم کا بہترین نمونہ ہے کہ حضرت مریم بیت المقدس یا بیت المقدس میں جب آئیں، وقف ہو گئیں، اور ماں نے وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے لیے، اور جناب زکریا ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔
اور جب بھی آتے ان کے کرامات اور معجزات کے سائے میں دیکھتے کہ ماشاءاللہ کون سے ایسے کمالات ہیں، کون سی ایسی نعمات ہیں جن سے بہرہ مند ہو رہی ہیں، لیکن جناب مریم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اور امام بھی وَإِلَّا تقدس اور معنویت اور مرتبے اور کمال اور حیثیت اور آبرو میں یہاں تک آ پہنچی ہیں کہ خود اسوہ بنی ہوئی ہیں ایک نبی خدا کے لیے۔ جناب زکریا نبی ہیں اور جناب مریم نبی نہیں ہے، لیکن خدا نے کہا کہ تم اس کی خدمت کرو۔ خادم بنا ہوا ہے اللہ کا نبی، کس کے لیے؟ ایک ایسی مقدس خاتون کے لیے کہ جس کو بتول کہا جاتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ یہ امامت مرتبہ انسانی نہیں ہے۔ اگر یہ مرتبہ انسانی ہوتا تو باکمال شخصیات کو اس مرتبے پہ فائز ہونا چاہیے تھا، اور اس سے برتر نمونہ ذکر کر دوں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کمالات کی دنیا میں وہاں پہنچی ہیں جہاں پہ خود پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا ہے کہ ہی بضعۃ منی، میں پیغمبر، اور اس سے مراد پیغمبر سے یعنی میم ہے میم دال مراد نہیں ہے، وہ پیغمبر جو خاتم المرسلین ہیں، اس خاتم المرسلین کے لیے پیغمبر بضع کی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ قلب پیغمبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس سے بالاتر رضا خدا اس بی بی کی رضا کے تابع ہے، غضب الہی اس کے غضب کے تابع ہے۔ جس پہ یہ راضی ہو جائے خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے ناراض ہو جائیں اس پہ خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ کمال کی اس منزل کو پایا ہے بی بی نے، لیکن ادھر سے جا کر دیکھیں نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، اور امام بھی نہیں ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ امامت و رسالت و نبوت یہ مراتب انسانی نہیں ہیں، کیا ہیں؟ مناصب انسانی ہیں۔ اور مناصب کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ جو مالک ہوتا ہے۔ مالک جس کو جو پوسٹ دے دے گا، اس کی اپنی مرضی اور اس کے اپنے علم کا، البتہ مرضی سے مراد وہ ہماری طرح کی نہیں ہوتی ہیں جو بشر کی مرضی ہو، چونکہ ہماری مرضیاں اپنی خواہشات کے تابع ہوتی ہیں، لیکن خدا کی مرضی قوانین کے تابع ہوتی ہے۔ خدا قوانین سے ہٹ کے کوئی مرضی استعمال نہیں کرتا، عدالت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن یہ مناسب ہیں اللہ کے ہاتھ میں، جس کو جو منصب دے دے، جس کے اندر جو صلاحیت دیکھتا ہے اس صلاحیت کو دیکھنے کے بعد وہ منصب خالق کائنات دے دیتا ہے۔ پس یہ تین مناصب جو اللہ کا حق ہیں، یہ مناصب دیے جاتے ہیں، اور جس کو خداوند عالم دیتا ہے اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں یا نہ دوں۔ وہ جب جس وقت جس زمانے میں دینا چاہے دے دیتا ہے، جب چاہے اعلان کروا دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک خاص زمانہ ہوگا جی اس خاص زمانے میں وہ منصب ان کو ملے گا، نہ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے جب چاہا دے دیا، جس وقت چاہا دے دیا، اور دینے کے بعد اس کی خاص شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت خداوند عالم کے چونکہ علم ہے، اسی علم کے مطابق ان کو منصب دیتا رہے گا، جس کا نام کیا ہے؟ عہدہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کس لیے دی جاتی ہے؟ وہ بعض افراد کے اندر خاص صلاحیت ہوتی ہے، اس خاص صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم اس کو ذمہ دار بناتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں دو طالب علم ہیں، حوزے میں آتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں۔ پڑھنا مرتبہ ہے، پڑھنا کمال ہے، پڑھنے میں ارادہ اور اختیار شامل ہے۔ وہ یہ دونوں جب کمال کو طے کرتے ہیں اور دونوں کمالات کی دنیا پہ برابر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کو اٹھا کر ادارے کا پرنسپل بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے کو نہیں بنایا جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب منصب دے دیے تو آپ ان سے افضل ہو گئے؟ نہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ پرنسپل بننے کے لیے خاص حوصلے کی ضرورت تھی، اور ان کے اندر وہ خاص حوصلہ نہیں تھا، اس لیے ان کو یہ عہدہ نہیں دیا۔ وہ جن کے اندر وہ صلاحیت تھی حوصلے والی، تحمل والی، بردباری والی یا حلم والی، ان کو اٹھا کر دے دیا یہ عہدہ، اور جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ان کو نہیں دیا۔ پتہ کیسے چلے کہ ان کے اندر نہیں تھا یا ان کے اندر نہیں تھا؟ اس لیے خداوند عالم نے کہا جو خالق ہے وہ جانتا ہے کس کے اندر یہ کتنی
صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے یہ منصب دے دیا ہے۔ پس پہلا سوال کہ امامت اصول دین کا حصہ ہے، دوسرا نتیجہ امامت و نبوت و رسالت یہ مناصب الہی ہیں، مراتب الہی نہیں ہیں، چونکہ اگر مراتب الہی ہوتے پوری بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے راستہ کھول دیا جاتا اور ہر زمانے میں ہر انسان اپنی کوشش کر کے اس مرتبے پہ فائز ہو جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علم الہی میں ہے، جس کو چاہے یہ منصب دے دے اور جس سے چاہے اس منصب کو اٹھا لے نہ دے۔ بس یہ منصب وہ ہے جو اللہ کے دینے سے مل جاتا ہے، اور جب چاہے اللہ جس سے چھیننا چاہے چھین لے۔ بس جو دینے سے مل جائے اور چھننے سے چھن جائے وہ مرتبہ نہیں ہوتا، وہ منصب ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ یہ منصب کس کو ملتا ہے، بالآخر ہمیں بھی پتہ ہو کہ خداوند عالم جب منصب دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، وہ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ اگر یہ کمال نہیں ہے تو آیا بے کمال لوگوں کو مل جاتا ہے؟ منصب کمال انسانی نہیں ہے، چونکہ پوری بشریت کے لیے عام، اور جو کمالات انسانی ہیں اس سے خداوند عالم نے کسی انسان کو محروم نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے نا، اور تقوی کی دنیا پہ آپ جتنا جانا چاہیں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ روکا ہے خدا نے؟ تقوی کتنا اختیار کر سکتے ہو؟ کا راستہ کھلا ہے۔ مقام ابرار پہ آنا چاہتے ہو آ سکتے ہو، مقربین پہ آنا چاہو آ سکتے ہو، محسنین کے مقام پہ آ سکتے ہو، علیین کے مقام پہ آنا چاہو آ سکتے ہو، حتیٰ قابہ قوسین کی منزل پہ آنا چاہو آ سکتے۔ اس کا مطلب ہے راستہ بند۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ سارے مراتب ہیں جن کو پوری بشریت طے کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس راستے پہ چلتا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس راستے پہ چل کر ان مراتب کو طے کرتے ہیں۔ خوب یہ درست ہے کہ مراتب سے انسانیت کو محروم نہیں کیا گیا، لیکن مناصب میں ان کو دخالت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نے مداخلت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ کہا یہ میرے علم سے وابستہ ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت دیکھوں گا اس کو یہ منصب دے دوں گا۔ خوب یہ منصب پھر کس کو ملتا ہے؟ موٹی دو شرطیں ہیں، یہ دو شرطیں جس کے اندر ہوں گی ان میں سے بعض کو یہ مناصب مل سکتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن کے اندر یہ دو شرطیں ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حتماً ان کو یہ منصب مل جائے گا، نہ، حتمی نہیں ہے۔ یعنی ان دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ دو شرائط ہوں گی حتماً اس کو یہ منصب مل جائے گا۔ پہلا رکن ان مناصب کا ملنے کے لیے، پہلا رکن ہے ہدایت، اور دوسرا رکن ہے ولایت۔ جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں گی، یہ دو کمال ہوں گے، البتہ یہ ہدایت اور ولایت یہ دونوں کمال انسانی ہیں، اس لیے کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا گیا۔ جس کے اندر یہ دو رکن ہوں گے، اور اس میں بھی رکن رکین، بنیادی ترین رکن ولایت ہے، یعنی جس شخص کے اندر ولایت نہیں ہے اس کو یہ منصب کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ ادھر سے سوال کہ اگر کسی کے اندر ولایت آ جائے تو حتماً منصب مل جائے گا؟ ضروری نہیں ہے۔ بس اگر ہم تلوگی اصطلاح میں نسب اربع میں سے نسبت کو قائم کرنا چاہیں تو نسبت کیسی ہے ان کے درمیان؟ ولایت و منصب کے درمیان عام خاص مطلق، یعنی جس کے پاس منصب ہے یقیناً وہ ولایت پہ فائز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ولایت پہ فائز ہو جائے اس کو منصب بھی مل جائے۔ اس ولایت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہیں، وہ شرائط چونکہ نہیں ہے اس لیے خداوند عالم نے منصب بھی نہیں دیا ہے۔ بس منصب کو پانے کے لیے اہم ترین رکن کیا ہے؟ ولایت۔ عرض کر دوں یہاں پہ ایک بات ضمناً، البتہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو یہ بحث ہے، یہ صرف اس عنوان سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ولایت کے ساتھ، امامت کے ساتھ یا نبوت و رسالت کے ساتھ مربوط ہے، لیکن خود ولایت ایک الگ وادی ہے کہ ولایت کیا ہے، اقسام کیا ہیں، اور وہ ارکان کیا ہیں جن ارکان کو حاصل کرنے کے بعد انسان کلہ ولایت پہ پہنچتا ہے، وہ کون سی؟ وہ ایک بحث دیگر ہے۔ میں مختصر یہاں پہ عرض کر دوں، ولایت کے دو شعبے ہیں،
ایک ولایت جس کو کہا جاتا ہے ولایت قربی، اور ایک ولایت ہے جس کو کہا جاتا ہے ولایت منصبی۔ ولایت قربی یعنی انسان کے کمال تک جانے کا ذریعہ بنتی ہے ولایت، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا لفظ ہی عربی میں کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ دو چیزیں ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ ہو۔ آپ فاصلے کو جتنا جتنا کم کرتے جائیں گے اتنا اتنا ان کے اندر موالات برقرار ہوتی جائے گی۔ موالات کا معنی تو سمجھتے ہیں نا؟ موالات کہتے ہیں وضو میں موالات شرط ہے۔ اس موالات کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو دھونے اور مس کرنے والے اعضاء ہیں ان میں فاصلہ نہ ہو، بس جہاں پہ فاصلہ ختم ہو جائے وہاں پہ موالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ولایت قربی میں عبد اور معبود کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس دن عبد معبود سے جا ملتا ہے اس دن وہ ولی خدا بن جاتا ہے، کیونکہ اب عبد اور معبود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کی بات کی تو کیا فرمایا؟ قاب قوسین او ادنا۔ البتہ یہاں پہ قاب قوسین معنی عموماً اشتباہ کیا جاتا ہے۔ قاب قوسین سے مراد کیا ہے؟ معنی کیا کرتے ہیں، ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ دو کمان کا فاصلہ، دو کمان کا فاصلہ، اور پھر بھی او ادنا یا اس سے بھی کمتر۔ یہ دو کمان کا فاصلہ، کمان کتنی سی ہوتی ہے؟ فرض کریں آدھے میٹر کی یا 1 میٹر کی، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ اگر وہ 2 ہو جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ 2 میٹر کا فاصلہ کا، یعنی خدا اور محبوب خدا کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ تھا نا۔ یہ معنی نہیں ہے اور رائج بھی نہیں ہے۔ قرآنی آیات کو اسی ماحول کے تناظر میں معنی کرو جس تناظر میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اسی لیے فہم قرآن میں اس ماحول سے آگہی بہت ضروری ہے۔ کعبہ قوسین کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا، یہ ایک اصطلاح تھی عربوں کے اندر، یہ تھی عجیب ہے واقعاً۔ قرآن اس حوالے سے بہت خوبصورت ہے اور بہت زیبا ہے، واقعاً انسان کو لذت آتی ہے۔ عربوں کے اندر جاہلیت کے اندر ایک رسم رائج تھی، اور خصوصاً پادشاہوں میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کرنے کے بعد، جیسے آج کل رائج ہے ہمارے لیے بھی، جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں نا۔ آپ سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام اور جواب کرنے سے کیا مل جاتا ہے؟ انسان کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے، پیار بڑھ جاتا ہے، قرب آ جاتا ہے، اور قرب کے ذریعے پھر اپنے حالات ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جب 2 بادشاہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ملاقات کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کمان ہوتی تھی، اور یہ کمان اعلان جنگ ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ میری مملکت ہے، میری مملکت میں یہ اسلحہ ہے، اور یہ سمبل اور نمونہ ہے اپنی طاقت کا، اور اس کے ہاتھ میں طاقت وہی کمان ہوا کرتی تھی۔ اور اگر انہوں نے آپس میں آشتی کرنی ہوتی تھی، روابط صلح کی صورت میں برقرار ہونا ان کے درمیان طے پا جاتا تھا، تو پھر کیا کرتے تھے؟ جب دونوں ملتے تھے، ملنے کے بعد یہ بادشاہ اپنی کمان کو آگے بڑھاتا اور وہ اپنی کمان کو آگے بڑھاتا۔ جب دونوں کمانیں آپس میں ملتی تھیں، ان کو عربی میں کہا جاتا تھا قاب قوسین۔ یعنی اس کے بعد ان 2 کے درمیان رابطہ ولایت و محبت برقرار ہو گیا، صلح کا مسئلہ پایا جا رہا ہے، اور یہ قرب کی علامت ہے۔ اور ان قاب قوسین کے درمیان یعنی اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ یہ کہ 2 میٹر کا فاصلہ ہے۔ محبوب اتنا قریب ہوا عبد معبود کے درمیان کہ اب عبد اور معبود میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ یہ کہ 2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ایسا فانی ہوا ذات خدا میں کہ آج کے بعد اس کی اپنی ذات نہیں ہے، خدا کے نام سے یہ زندہ رہے گا، خدا کے نام سے یہ باقی رہے گا، خدا کی خصوصیات کے سائے میں یہ زندگی بسر کرے گا۔ اب یہ عبد وہ نہیں ہے جو ابن عبداللہ ہے، اب یہ عبد وہ ہے جو اللہ سے مرتبط ہے۔ قاب قوسین او ادنا، او ادنا کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ مقام فنا کا درجہ بالاتر ہے۔ اب اس کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ بات سے زیادہ باہر نہ جائیں۔ آج کیا کر رہے تھے کہ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت قربی۔ ولایت قربی میں کیا ہوتا ہے؟ موالات، یعنی جہاں پہ 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے ولایت قربی۔ اس ولایت قربی کے
آثار جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں وہ موٹے دو آثار ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا اثر جو ظاہر ہوتا ہے اس ولایت کے نتیجے میں، ولایت تکوین پر حاصل ہو جاتی ہے اس انسان کو. تکوین سے مراد کائنات، یعنی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے باذن اللہ. مردہ ہو جو ولی خدا ہو ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتا ہے، لکڑی کو اژدہا بنا سکتا ہے، سمندر کو چیر کر دو حصوں میں بدل سکتا ہے. یہ ولایت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اسی ولایت قربی کا ایک اثر ہے جو تکوین میں ظاہر ہوتا ہے. اور دوسرا اثر کیا ہے؟ جو تشریع میں ظاہر ہوتا ہے. تشریع کا معنی کیا ہے؟ قانون خدا کو مصلحت مسلمین کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریع کے اندر اس کو تصرف کا حق ہوتا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ولایت تکوین، اور دوسرا ولایت در تشریع. یہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریع کہاں سے جنم لیتی ہے؟ اس ولایت قربی سے، جس کا جتنا مرتبہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا آثار دنیا میں اسی اعتبار سے ظاہر ہوتے ہیں. پس ولایت کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. قریب ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب یہ کہ چونکہ اس نے فاصلہ سارا عبد و معبود کا ختم کیا، خدا سے جا ملا ہے، تو خدا کا یہ ہوتا ہے کہ جب تیرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ تو میری بارگاہ میں آ پہنچا ہے، تیرے کندھوں پہ ذمہ داری رکھی جا رہی ہے کہ جاؤ اور بشریت کے بھٹکے ہوئے افراد کو اپنے ساتھ لے آؤ. یہ بشریت کے بھٹکے ہوئے افراد کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے خالق کائنات ان کے کندھے پہ منصب بھی رکھ دیتا ہے. کسی کو نبی بنا دیتا ہے، کسی کو رسول بنا دیتا ہے، کسی کو امام بنا دیتا ہے. پس یہ منصب کس لیے ہے؟ اس بھٹکی ہوئی بشریت کو اسی نقطے پہ لے جانے کے لیے جہاں تک وہ خود پہنچا ہے. پس جس کے ہاں ولایت ہو اس کو منصب ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جس کے ہاں ولایت ہو اس کو یہ منصب بھی مل جائے. اسی لیے خداوند عالم نے اس ولایت کے بعد جس جس کے اندر یہ صلاحیت دیکھی کہ ان کے اندر یہ حوصلہ ہے، یہ دوسرے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ منصب دینا شروع کر دیا. پس ولایت کی وجہ سے منصب ملتا ہے، لیکن منصب کمال نہیں ہے. ملتا با کمال کو ہے لیکن منصب کمال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منصب ہر بے کمال کو مل جاتا ہے، نہیں. منصب کی شرط اساسی یہ ہے کہ ولایت کی دنیا میں اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے. اگر اللہ کے قریب ہو گئے منصب مل جائے گا؟ نہ. کیوں؟ چونکہ اور بہت سی شرائط ہیں، اور وہ شرائط کس میں ہیں؟ بعض ہمیں معلوم ہے اور بعض علم الہی میں. مثلا قرآن نے ذکر کیا. لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں بنا دیا جاتا، یا کہتے تھے کہ اس کو جو ہماری قوم سے ہے، ہماری جن سے ہے، یہ بشر ہے، اس کو کیوں بنا دیا؟ خوب ہماری اگر ہدایت کرنی تھی تو نبی فرشتوں کو بناتا، فرشتے کو بنا کے ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیتا. خدا نے کیا کہا؟ لو جعلناہ ملکن لجعلناہ رجلا. وہ بات ٹھیک ہے، تم بھی کہہ رہے ہو کہ ملک کو بھیج دیتے، لیکن اگر فرشتہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے آتا تو فرشتہ فرشتے کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ کیا کرتے؟ پہلے اس کو لباس رجولیت پہناتے، پھر وہ تمہاری ہدایت کے لیے منصب لے کر اللہ کی بارگاہ سے آتا. اور عجیب بات ہے، یہاں پہ خدا نے اس کلمے کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ منصب ہمیشہ رجل کو ملتا ہے، خاتون کو نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ کہ جو کام اس منصب کے سائے میں لینا ہے وہ رجولیت کے اندر ہی قابل فرض ہے، وہ مرأہ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ عورت کے اندر موجود نہیں ہے. وہ صلاحیت مثلا فرض کریں اسی منصب کے اندر کیا کرنا ہے؟ منصب کی خصوصیت یہ کہ جنگ میں جانا ہوگا، قاضی بننا ہے، جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، بلوائے عام میں آنا ہے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. تو اگر یہ منصب خاتون کو دے دیا جائے تو یہ منصب اس کی عفت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، حیا کے ساتھ سازگار نہیں ہے. عفت اور حیا کو باقی رکھنے کے لیے خدا نے اس منصب سے محروم کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتبے سے خاتون کو محروم رکھا ہے، نا. مرتبے کی دنیا جب آتی ہے تو یہ خاتون مرتبے میں اس جگہ جہاں پہنچ سکتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی بھی نہیں پہنچے ہیں. جیسے جناب مریم مرتبے میں وہاں پہنچی جہاں پہ زکریا نہیں پہنچے، جناب سیدہ مرتبے میں وہاں پہنچی
جہاں پہ انبیاء نہیں پہنچے، مرتبے کی دنیا میں ان کو محروم نہیں رکھا، کمال کی دنیا میں ان کو محروم نہیں رکھا، لیکن جب منصب کی بات آئی کہا منصب کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ صلاحیت خاتون کے اندر نہیں، اس لیے اس کو محروم کر دیا۔ لہٰذا مکتب اسلام کا حصہ ہے کہ خاتون قاضی نہیں بن سکتی، کیوں؟ چونکہ قاضی اسی منصب امامت کا ایک شعبہ ہے۔ خاتون حاکم نہیں بن سکتی، کیوں؟ چونکہ حاکمیت اسی امامت کا ایک شعبہ ہے۔ تو جو جو امامت سے شعبے وجود میں آئیں گے ان سے خاتون کو محروم رکھا جائے گا، کیوں؟ چونکہ یہ منصب ہیں، اور منصب سے خدا نے ان کو محروم رکھا ہے۔ کیوں محروم رکھا؟ کہ اس لیے کہ منصب کمال انسانی نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے لیے خاص اعصاب کی ضرورت ہے، ذمہ داری کو نبھانے کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، اور جب وہ خاص صلاحیت ان کے اندر خدا نے رکھی ہی نہیں ہے، اس بنیاد پہ ان کو منصب سے محروم کر دیا، اور منصب دیا بھی نہیں ہے۔ لیکن منصب سے محروم کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ کمال سے محروم کر دیا، نہ، کمال کی جگہ ان کے لیے کھلی رکھی ہے، کمال کی دنیا میں وہ جا سکتی ہیں، لیکن منصب سے ان کو محروم کر دیا۔ ایک نمونہ عرض کر دوں، بات زیادہ تھیوری کی حد تک نہ رہیں، جو آپ نے ہمیشہ سنا ہوا ہے لیکن بات سے مربوط کرنے کے لیے۔ دیکھیں، حر نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد نادم ہوا، پشیمان ہوا، ندامت کے بعد آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آ جاتا ہے امام حسین کے قدموں میں، اور جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر آپ ہوتے تو معاف کر دیتے؟ حر تو جس نے نقشہ کربلا بدلا ہے، اور یہ یقین جان لیں اگر حر امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ نہ ڈالتا اور نہ روکتا، یقین جان لیں واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ اس نے روکا، امام رکے، خیمے لگائے، رک گئے، کوفہ سے فوجیں پہ فوجیں آتی نہیں، اور پھر اہل بیت پیغمبر پہ یہ مصائب آئے۔ بانی اور باعث کون بنا ہے؟ اور عاشور کے وقت ندامت کے مرحلے میں جب آتا ہے، پٹی باندھ کے آتا ہے امام کے قدموں میں، معاف کر دیتے آپ؟ آغا ہمیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام نہیں کیا، ہمیں توقع ہوتی پہلے وہ سلام کرے، اگر وہ سلام نہ کرے ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ آج تک کسی نے پیغمبر پہ سلام کرنے میں سبقت نہیں لی، اور ہم کہتے ہیں ہم دین پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ جس پیغمبر پہ سلام لینے میں کوئی سبقت نہیں لیتا، ہم نہ جانے کس پیغمبر کی سیرت پہ چل کر اس توقع میں رہتے ہیں کہ سامنے والا سلام کرے۔ وہ اٹھ کے ملا نہیں، لہٰذا میں بھی بیٹھا رہا۔ وہ ہمارے فلاں صاحب مرے، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھا، ہم نے بھی نہیں جانا ہے، یہ دین ہے؟ اور پھر منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں جی ان کو کیوں بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ وہ آپ دیکھ لیں ہم کیا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ جیسے امام نے دیکھا اس کو، اپنے آپ کو مکروز پاتے ہوئے اٹھ کے سینے سے لگا لیا۔ نمونہ ملے گا کائنات میں؟ ملتا ہے واقعا؟ یہاں پہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ صفات اور وہ خصوصیات جن کے اندر پائی جاتی ہیں انہی کے حوالے منصب امامت کرتا ہے، جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں انہیں مقام نبوت دیتا ہے، جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں انہیں مقام رسالت ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جس کو بھی جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اٹھا کے اپنا امام بنا لیں، نہیں ہے۔ یہ امامت کے لیے خاص شرائط کی ضرورت ہے، اور موٹی شرط ولایت ہے، اور دوسری عرض کیا کہ یہ ولایت، البتہ ضمناً دوسری طرف اشارہ کر تو ایک ولایت منصبی ہوتی ہے، ان دونوں میں خلط کرنے سے انسان کئی آواز کو آپس میں خلط کر دیتا ہے۔ ولایت منصبی کیا ہوتی ہے؟ بالکل امامت کی طرح، یعنی وہ ولایت جو کسی نے دی ہے، جو کسی نے دی ہے وہ کبھی سلب بھی کر سکتا ہے، وہ ولایت کیا ہے؟ منصبی ہے، وہ رتبی نہیں ہے۔ ولایت رتبی خود انسان حاصل کرتا ہے، ولایت منصبی دی جاتی ہے۔ باپ کو ولایت دے دی خدا نے، بیٹے پہ ولایت رکھتے ہو، اگر بیٹا ہے یا بیٹی نکاح کرنے کے لیے باپ کی ولایت شرط ہے۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ منصبی ہے۔ وہاں پہ جہاں خداوند عالم نے کہا کہ اگر یہ دین کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے باپ، فوراً خدا نے وہاں پہ سلبی کر دی، کہا نہ، اگر بیٹی ہے اور اس کو پتہ ہے، عاقل ہے، رشیدہ ہے، اور جانتی ہے اپنے نفع نقصان کو پہچانتی بھی ہے، اور کف بھی ہے اس کا، اور باپ اجازت نہیں دے رہا ہے، اسلام نے کہا اس کی ولایت شرط نہیں ہے، بس یہ ولایت منصبی ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ خدا نے دے دیا ہے تو ہمیشہ، نہ، جس نے دے دی اس نے سلب بھی
کر لیے، یہ ولایت منصبی کہلاتی ہے، خلط نہ ہو۔ ولایت رتبی کبھی ختم نہیں ہوتی، جو آپ کا درجہ کمالی ہے خدا کے ہاں، جو قرب آپ نے پایا ہے، اس قرب کے نتیجے میں جو آپ کو تکوین یا تشریح میں اختیار دیا جاتا ہے وہ رتبی ہے، لیکن بعض جگہ پہ نظام انسانی کو چلانے کے لیے خدا نے ولایت منصبی دے دی۔ شوہر کے ہاتھ میں زوجہ کی زمام دے دی، یہ ولایت کون سی ہے؟ منصبی ہے۔ اگر شوہر بے دین ہو جائے تو یہ ولایت فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ دین کے مسئلے میں کہا کوئی ولایت نہیں ہے، نماز سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، ولایت ہے؟ کوئی ولایت نہیں ہے۔ دین کے مسئلوں میں بیوی کو روکتا ہے، یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت منصبی ہے۔ پس ولایت رتبی اور ولایت منصبی فرق کریں، جب دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ اب خلاصے کے طور پہ عرض کروں، ولایت رتبی وہ ہوتی ہے کہ جس کے سائے میں منصب ملتا ہے، اور ولایت منصبی وہ ہوتی ہے جو منصب ملنے کے بعد خدا دیتا ہے۔ بس رابطہ معلوم ہو گیا۔ جو ولایت منصب کے ملنے کا سبب بنتی ہے وہ ولایت رتبی ہے، اور جو منصب سے وجود میں آتی ہے وہ ولایت منصبی ہے۔ وہ کبھی مل بھی سکتی ہے، کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے، چھن بھی سکتی ہے۔ پس ولایت منصبی اور ولایت رتبی میں فرق کریں۔ عرض کیا کر رہے تھے کہ امامت ملنے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ ولایت۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی ولایت پہ پہنچ جائے اس کو منصب مل جائے گا، نہ، نسبت عام خاص مطلق کی۔ جس کے پاس منصب ہے یقیناً وہ ولی خدا ہے، لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے جو بھی ولی خدا ہو اس کے پاس منصب بھی ہو، یوں نہیں ہے۔ ایک بات، اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ حضرت خضر کی شاگردی اختیار کرو، شاگرد بن گئے۔ اور جناب خضر نے کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا سیکھنے آیا ہوں۔ کہا تم کیسے سیکھ پاؤ گے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں، اور میں جو کام کروں گا ان پہ تم صبر بھی نہیں کرو گے، تو کیسے میری شاگردی میں آ سکتے ہو؟ کہا نہیں، چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور پوری داستان جو قرآن میں آپ نے پڑھی ہے۔ جناب موسیٰ کون ہے؟ اور رسولوں میں کون ہے؟ اولو العزم۔ شاگرد کس کا ہے؟ ایک ولی خدا کا، جو نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ولایت کی دنیا میں ایک شخص اس عظمت پہ پہنچ جائے کہ وہ معلم نبی بھی بن جائے لیکن عہدہ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ وہ خصوصیت جو جناب موسیٰ میں وہ جناب خضر میں نہیں تھی، اور وہ ایک خاص قسم کا علم چاہیے، خاص قسم کا تحمل چاہیے۔ البتہ انشاءاللہ اگر بات جاری رہے گی تو اس کو عرض کریں۔ ابھی ذہن میں یہ رکھ لیں موٹا قانون کہ امامت کس سے ملتی ہے، یہ منصب کیسے ملتا ہے؟ ولایت کے ذریعے ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جہاں ولایت ہوگی وہاں پہ منصب بھی ہوگا۔ اور دوسرا رکن عرض کیا تھا کہ یہ کس سے ملتا ہے؟ ہدایت سے۔ جس انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ہادی بن سکتا ہو وہیں پہ منصب دیا جاتا ہے۔ وہ وقس علی ھذا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی ہدایت کر سکتا ہو وہ منصب پہ فائز ہو جائے، نہ۔ ہدایت کی دنیا میں جا کر دیکھیں جناب سیدہ کیا ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں ولیہ فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں امام مہدی کے لیے پیغمبر اسلام کی بیٹی نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، جن سے انبیاء، جن سے آئمہ، جن سے بشریت ہدایت پاتی ہے، ہدایت کی دنیا میں اس قلہ کمال پہ پہنچی ہیں لیکن منصب سے محروم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پہ پہنچ جانے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے وہ منصب مل جائے۔ البتہ ہدایت کی بات ایک بہت مفصل بات ہے کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، ہدایت ہوتی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، اور ہدایت کے مراتب کیا ہیں۔ مفصل بات ہے کہ ابھی اس میں اگر وارد ہوئے تو ہم باس امامت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے حلقہ معرفت تو ان ارکان کو یقیناً بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ فرصت کے صاحب انشاءاللہ ان کو بیان بھی کیا جائے گا۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ امامت دو ارکان سے وجود میں آتی ہے، نبوت دو ارکان سے وجود میں آتی ہے، رسالت دو ارکان سے وجود میں آتی ہے۔ جس کے اندر یہ دو ارکان ہوں گے ممکن ہے ان کو خدا منصب دے دے اور ممکن ہے منصب سے محروم کر دے، اور وہ کون سے ہیں؟ ہدایت و ولایت۔ اسی لیے امام کی شناخت کیا ہوتی ہے؟ امام کی شناخت یعنی آپ اگر طلبگی اصطلاح میں کریں امام کی جنس و فصل کیا ہے؟ وہ دو رکن ہیں، الامام ہادن ولیٌ یا ولیٌ ہادن، یہی اس کی فصل حقیقی ہے امام کی۔
امام یا نبی یا رسول اگر ان کی آپ حد تام بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے، وہ ولی بھی ہوتا ہے، ہادی بھی ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ دو رکن ہوں گے اسی کے پاس منصب ہوگا، اور ان سے خالی نہیں ہوگا، ہر حال میں ہدایت کرے گا۔ اور ہر حال میں ہدایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، چونکہ ہادی بن کے آتا ہے ہر حال میں ہدایت کرتا ہے۔ نمونہ عرض کر دوں، بات کو یہیں پہ سمیٹ دیں، انشاءاللہ بات جاری ہے۔ شاید ذکر بھی کیا ہو، امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جب اس لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھنے کی کوشش کی، اور سینہ مبارک امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھے ہوئے خنجر کو چلا رہا تھا، تو امام نے ایک جملہ کہا کہ شمر مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا دو۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شقی ترین انسان، لعین ترین انسان، اور کائنات کا لعین ترین انسان، اور اس سے پانی کا سوال۔ سید ابن طاؤس نے خوبصورت مطلب اسی کے ذیل میں عرض کیا ہے، کہا کہ امام ہوتا ہے، اور خدا جس کو امام بناتا ہے اس کے اندر ان خصوصیات کو پڑھ کر یہ منصب دیتا ہے، اور امام کی شرط یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہدایت کرے گا، ہر حال سے بشریت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں امام چاہتے یہ تھے کہ یہ ملعون جائے پانی کے صدد میں، تو جب پانی کے لیے جائے گا میرا آخری وقت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا، اور یہ مباشرتاً میرے قتل میں شریک نہ ہو، بعد میں ممکن ہے اس کو توبہ کی فرصت ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور یہ مسلم تھا کہ جو مباشرتاً قاتل معصوم ہوتا ہے وہ ابدی جہنمی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ رویہ کس میں آپ پائیں گے؟ یہ رویہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس عالم میں بھی جس امام کو سامنے والے کی ہدایت کا احساس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ امامت ہر ایک کو ملتی نہیں ہے، ملتی اس کو ہے جو علم الہی میں ان صلاحیات پر، ان شرائط پر، ان ارکان پر فائز ہو، اور پھر علم الہی کے سائے میں ان کو یہ سارے مناصب ملتے ہیں۔ خلاصہ آج کی بات کا کہ امامت اصول دین کا حصہ ہے۔ 2، امامت و نبوت و رسالت یہ منصب ہیں، مرتبہ انسانی نہیں ہے، کمال انسانی نہیں ہے۔ 3، کمال انسانی نہیں ہے لیکن ملتے با کمال کو ہیں، جن کمالات کے سائے میں یہ ملتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ کا ایک رکن ولایت ہے اور دوسرا رکن ہدایت ہے۔ جہاں پہ یہ ہوگا ہر ایک کو مل جائے گا، نہ تساوی کی نسبت نہیں ہے، یہ رکن ہونا ضروری ہیں، لیکن ان ارکان کے بعد آیا ملے گا یا نہیں وہ اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر زندگی رہی اور بعد کی بات جب بیان کریں گے تو یہ بات یہ ہوگی کہ ان مناصب کا آپس میں ارتباط کیسا ہے؟ آیا تینوں منصب ایک ہی درجے کے ہیں یا نہ درجات میں مختلف ہیں؟ رابطہ ان کا آپس میں عرضی ہے، طولی ہے، کس طرح سے ہے؟ کہ انشاءاللہ یہ بات سے دیگر ہے جو ان مناصب کے اندر اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہوگا، اور اسی بات سے انشاءاللہ کئی الجھنیں حل ہو جائیں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ امامت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں جی یہ امام ہے تو اس کا مطلب ہے رسول بھی ہیں، اس کا مطلب ہے نبی بھی ہیں۔ یہ بات اس وقت واضح ہو جائے گی کہ جب ہم ان 3 مراتب کی کیٹیگریز بیان کر دیں گے کہ ان کے درمیان آپس میں رابطہ طولی ہے، عرضی ہے، ایک دوسرے پر مترتب ہیں یا نہیں ہے، یا کیا ماجرا ہے، کہ انشاءاللہ بات بعد میں بیان ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔